बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, अमेरिका के जो सदारती इंतखाबात हुए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं। और अमेरिका की हमारे एक दोस्त हैं वो बता रहे थे कि अब तक की जो इंतखाबी हिस्ट्री है उसमें पहली दफ़ा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो जमात है उसने रिपब्लिकन्स उसने इस जब भी इंतखाबात हुए हैं पहली दफ़ा सदारती उम्मीदवार के साथ साथ जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो सेनेट है अमेरिकी सेनेट है उसमें भी वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है। अब अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी इस तारीखी कामयाबी के बाद जो पाकिस्तान है, ज़ाहिर है इस इलेक्शंस का जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है इस वक्त। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि जो अमेरिका है वो वर्ल्ड सुपर पावर है और उसकी एस्टैब्लिशमेंट को अगर वहाँ पर शिकस्त हुई है तो उसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर होते हैं। अब इस असरात को महसूस करते हुए मुस्लिम लीग नून अपने आप को सियासी यतीम बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राहें अलग होने का जो वक्त है वो शुरू हो चुका है और मुस्लिम लीग नून जो है वो अब बराह रास्त जो नौ मुंतखब अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर इल्ज़ामात भी शुरू कर दिए गए हैं। और एक वफाकी वजीर के ओहदा रखने वाले जो हुकूमती शख्सियत हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। दूसरी जानिब उखाड़ पचाड़ भी शुरू है, मामला ख़राब होना शुरू हो चुके हैं, प्लान तैयार कर लिया गया है और जो जंग है इमरान खान वो जीत चुके हैं। अडयाला जेल से बैठे हुए इमरान खान ने कामयाबी हासिल कर ली है। इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। अमेरिका में होने वाले इंतखाबात के ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़रें थी, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो या जितनी भी सियासी जमातें हों, जो जो लोग समझते हैं कि हमारी जो ताकतवर सर्कल्स हैं उनकी जो चीज़ें हैं कंट्रोल होती हैं अमेरिका से, और माजी भी इस बात का गवाह है। साइफर आया, डोनाल्ड लू मामलात में मुतहर्रिक हुए, इमरान खान साहब ने रशिया का विज़िट किया, यूक्रेन रशिया वार लग गई और उसके बाद जो इम्पैक्ट सामने आए वो सबके सामने आए। मौलाना फजलुर रहमान की एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड अभी तक भी मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने तहरीक अदम एतमाद का जो मोशन है वो जमा करवाया उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI के कहने के ऊपर, और फिर आप इसको लिंक करें साइफर से तो सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी कि चीज़ें कहाँ से कंट्रोल होती हैं और हुई हैं। और उसके बाद देखा हमने कि पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद जिस तरीके से अमरीकी हुकूमत की मुसलसल खामोशी रही पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियों के ऊपर, पाकिस्तान में अदालती नाइंसाफ़ियों के ऊपर, इंतखाबी धांधली के ऊपर, इंतखाबी नाइंसाफ़ियों के ऊपर, अवामी मैंडेट के चोरी होने के ऊपर सारा कुछ खामोशी इख्तियार किए रखी है अमेरिका की जानिब से। फिर अमरीकी जो हमारे नुमाइंदगान के मेंबरान हूँ या फिर सेनेट के मेंबरान हूँ उनकी जानिब से खतूत भी लिखे गए अमरीकी सदर को कि इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। यहाँ बहुत सारे और मामला आता है लेकिन टस से मस नहीं हुए जो बाइडन, और उसका इम्पैक्ट ये आया कि गज़ा वाला मामला ट्रिगर किया, मुसलमान एक पेज के ऊपर आ गए और इमरान खान की जितनी भी इस वक्त मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप है उसमें से आप देख लें तो जो सबसे ज़्यादा जिसको प्रोमिनेंट फिगर्स में इमरान खान साहब का शुमार होता है वो कि तैयब अर्दोगान भी हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो UN में इमरान खान साहब ने स्पीच की थी UN जनरल असम्बली में, उसके बाद से लेकर अब तक इमरान खान साहब के कद काट में पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनली और बिलखसूस मुस्लिम उम्मा में, मुस्लिम यूथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई है। और अमेरिका में जिस तरीके से वाइब्रेंट पाकिस्तान की का डायस्पोरा है उसने भी बड़ा किरदार अदा किया। तो इस वजह से लेकर सबकी नज़रें अमरीकी इंतखाबात के ऊपर थीं। ज़ाहिर है सब ने अपनी पॉलिसीज़ पर तब्दील करनी है। बहुत बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि जब से अमेरिका सुपर पावर बना है तो उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बाकी ममालिक के ऊपर भी इम्पैक्ट करती हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर बताया था कि दुनिया की सबसे जो बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है वो अमेरिका की है। अगर अमेरिका में अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को एक सारा कुछ करने के बावजूद भी नाकामी हुई है तो यकीनन इसके असरात जो हैं वो दुनिया भर में पड़ेंगे और जो इस्टेब्लिशमेंट का डाउनफॉल है वो हर जगह के ऊपर होगा। अमेरिका तो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा तो उसे बाकी ममालिक की जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो भी कमज़ोर होंगी और वो जो मन चाहे फैसले करें, अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाएं गिराएं, अब वो मामलात ख़त्म होंगे और जो अवामी अमलदारी है,
عوامی رول جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر جائے گا، اور وہ اس کا جو صحرا ہے وہ یقیناً آپ پاکستان کو دیں۔ پاکستان میں ہوا یہ کہ ہم پاکستانی عوام نے 8 فروری کو تمام طرح ہتھ کنڈے برباد کر دیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ پاکستان امریکہ نہیں ہے۔ امریکہ جیسے ایٹ لیسٹ کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شعور اتنا آ چکا ہے، لیکن جو امپلیمنٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے وہ نہیں ہے، پالیسیز کی امپلیمنٹیشن اس لیول کے اوپر نہیں ہے، یا پھر جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی پاکستان میں، لیکن امریکہ میں کی جاتی ہے۔ تو اسی چیز کو لے کر پاکستانی جو حکومتی اور طاقتور حلقے ہیں وہاں پر کافی بے چینی پائی جاتی ہے، پریشانی پائی جاتی ہے۔ پہلے جیسے ہی ٹرمپ منتخب ہوتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری ٹویٹ کرتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف ٹویٹ کرتے ہیں، مریم نواز کا بیان آتا ہے، حکومتی رہنماؤں کا بیان آتا ہے، قائم مقام صدر کا بیان آتا ہے، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سانس آئی، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے بیانات تھے یا پھر ٹویٹس تھیں وہ ٹی وی چینلز کو بچلانا شروع کر دیں، اور پھر کچھ وزراء کی جانب سے یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ انہوں نے اپنے ٹویٹس جو ہیں ماضی والے وہ ڈیلیٹ کر دیے ہیں، ان کو ریموو کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے ان کو، تاکہ معاملات خراب نہ ہوں۔ پھر رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب ایک پروگرام نشر ہوتا ہے ایئر وائی کے اوپر، مالک صاحب کا، محمد مالک صاحب کا، اس میں رانا ثناءاللہ جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر ہیں بین الصوبائی رابطہ کے اوپر اور سیاسی امور کے اوپر، وفاقی وزیر کا ان کے پاس پراپر جو ہے وہ عہدہ ہے، وہ ٹرمپ کو جھوٹا کہتے ہیں، ٹرمپ کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے غیر قانونی کام میں ملوث شخص کہتے ہیں، وہ ٹرمپ اور عمران خان کو جوڑتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی مداخلت یا پھر جو معاملات ہوئے پاکستانی معاملات میں، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا یہ ہماری پلاننگ ہے۔ اب اس کا مطلب سیدھا سیدھا سا کیا ہے؟ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ حکومت وہ یہ سمجھ چکی ہے، مسلم لیگ نون یہ سمجھ چکی ہے کہ ان کی کہانی ختم ہو چکی ہے، مسلم لیگ نون یہ سمجھ چکی ہے کہ ان کی گیم جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور جو اقتدار میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب اقتدار ان کا، کیونکہ بائیڈن کے جانے کے بعد اب ان کا اقتدار زیادہ نہیں چلے گا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ظاہر اتحادی ہیں، بظاہر وفاقی حکومت میں حصے دار وہ شامل نہیں ہے، لیکن صدر ان کا ہے، چیئرمین سینٹ ان کا ہے، گورنرز ان کے ہیں، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں گورنرز ان کے ہیں، سندھ میں اور بلوچستان میں ان کی حکومتیں ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر جو قومی اسمبلی ہیں وہ بھی ان کے ہیں، اور جو بھی اہم معاملہ آتا ہے اس میں یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جو 4 نومبر کو قانون سازی کی گئی اس میں پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا، لیکن اس کے بعد جب یہ حالات چینج ہوئے، امریکی انتظامیہ تبدیل ہو گئی، یا پھر جو الیکشنز ہیں وہ ہو جاتے ہیں اور ٹرمپ آ جاتے ہیں، بائیڈن کمزور ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور مسلم لیگ نون کو ان آفیشلی یہ آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مزید شاید نہ چل پائیں، اور اس کا فیصلہ جب بلاول بھٹو زرداری دبئی سے واپس آئیں گے تو تحریک پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگر اس میں وہ طے کریں گے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں مسلم لیگ نون ایک بیانیے کی طرف چل پڑی ہے، وہ بیانیہ وہی ہے، آپ کو یاد ہوگا جب سائفر آیا تھا اور اس کے بعد تحریک دم اعتماد آئی، عمران خان صاحب کو حکومت سے بے دخل کر دیا گیا، پھر پنجاب کے اندر بھی یہی حرکت فرمائی گئی، پھر پنجاب خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی، پھر الیکشنز نہیں کروائے گئے، اور جو عمران خان بیانیہ لے کے چلے امریکہ مخالف، سائفر مخالف، غیر ملکی مداخلت اور حقیقی آزادی کی عمران خان صاحب نے بات کی، تو اس کے بعد پاکستان کی عوام نے جس طریقے سے عمران خان کو ویلکم کیا، عمران خان کو سپورٹ کی، اور جس طریقے سے عمران خان جیتے، اب مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے کہ اب اگر ٹرمپ آتے ہیں اور اگر ان کی حکومت تبدیل کر دی جاتی ہے یا اگر ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، ڈیفینیٹلی ان کی جو پالیسیز ہیں، جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں، وہ جنگ نہیں چاہتے، اور ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں یا پھر حکومت ہے وہ اس بات کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم افغانستان کے اندر تھوڑے سے ایشوز پیدا کریں گے، سی پیک چائنا والے معاملات کو خراب کریں گے، تو پھر ہم ایک نئی وار اکانومی کی طرف ہم جائیں گے، وار کریں گے، افغانستان کے ساتھ ایشوز پیدا کریں گے، یا چائنا سے پیسے آئیں گے یا افغانستان سے پیسے آئیں گے، تو ہم اس کو لے کر آگے کیری کریں گے۔ تو وہ ٹرمپ نہیں کریں گے اس طرح کی سپورٹ، وہ ماضی میں افغانستان سے نیٹو فورسز کا اور امریکی فورسز کا انخلا کر چکے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ کیسے سپورٹ کریں گے؟ تو
الٹیمیٹلی 100% نہیں بلکہ 200% بات یہ ہے کہ یہ جو بائیڈن والی انتظامیہ یا ڈونلڈ ڈو والی جو معاملات تھے وہ اب چلنے والے نہیں ہیں. تو ایسی صورتحال میں بیانیہ چاہیے اور وہ بیانیہ یہی ہوگا. عمران خان صاحب کا نام لیا جائے گا, عمران خان کی رہائی کروائیں گے, حکومت گروا دی جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو سمجھ چکے ہیں کہ اب ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو اس لیے ٹرمپ صاحب کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ کی مذاق نہیں ہے, مشیر ہیں وزیر اعظم کے, سینئر مسلم لیگ نون کے رکن ہیں. سیاسی معاملات ہوں یا پھر باقی معاملات ہوں اس کے اندر ان کا کردار رہتا ہے. تو ایک ایسی صورتحال میں ان کا یہ جو بیان ہے یہ حکومت کی پالیسی ہی سمجھا جائے کہ یہ مسلم لیگ نون چاہ کیا رہی ہے. وہ سیاسی یتیم بننا چاہتی ہے اور اس کو بننے کے لیے وہ تیار ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایشوز پیدا ہوئے پڑے ہیں, اختلافات پیدا ہو رہے ہیں اور ڈرامے بازی کی جا رہی ہے کہ ہمارے ایشوز ہیں. اور تنقید بھی جو ہو رہی ہے, اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہم نمبر بھی نہیں بنوا سکتے, آگے ٹرمپ کے ساتھ معاملات بھی نہیں چل سکتے. باؤ جی خود امریکہ میں تھے یا ہیں, ادھر بھی ان کے معاملات نہیں بن پا رہے. تو اب حل یہ نکالا گیا ہے کہ کیوں نہ ہم ایجیٹیٹ کریں, ہم معاملات خراب کریں, اور جب معاملات خراب ہوں گے تو الٹیمیٹلی پھر ہم سیاسی یتیم بن جائیں گے. لیکن یہ کہانی چلنے والی بھی نہیں ہے اور بکنے والی بھی نہیں ہے. عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, تمام سہولتیں برداشت کر لیں, 1.5 سال آلموسٹ ہونے والا ہے, جھوٹے مقدمات ہیں ان کا سامنا کر رہے ہیں. پریشر ڈالا گیا, کمزور کرنے کی کوشش کی گئی, فیملی کو ٹارچر کیا گیا, فیملی کو جیل میں رکھا گیا, پورے خاندان کو انہوں نے اٹھا کے ایسی کی تیسی پھیر دی. اس کی بہنوں, عمران خان صاحب کی بہنوں کو جیل میں رکھا گیا. ان کو توڑنے کے لیے بہت کوششیں کی گئیں, ڈیلز آفرز کی گئیں, لیکن عمران خان نے نہیں مانی, کوئی بھی ڈیل نہیں مانی. عمران خان نے کہا کہ نہیں, میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں عوام نے مجھے 8 فروری کو ووٹ دیا ہے, عوام نے مجھے سپورٹ کیا ہے, تو پھر میں عوام کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں. اب ایک ایسی صورتحال کے اندر جب امریکہ میں انتخابات بھی ہو گئے, انتخابات ٹرمپ جیت گئے, تو عمران خان صاحب نے ان کو مبارکباد بھی دی اور یہ کہا کہ آپ گلوبلی پاکستان یا بلکہ دنیا بھر میں جو انسانی حقوق ہیں یا پھر جو جمہوریت کی بالادستی ہے یا پھر عوام کی جو بالادستی ہے اس کے لیے آپ کردار ادا کریں گے. اور عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچ بھی چکا ہے اور تمام ڈیلز کے آفرز بھی ریجیکٹ کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جلد کچھ دیر بعد وہ عوام میں ہوں گے, وہ باہر ہوں گے, اور جو حکومتیں ہیں وہ بھی شاید تبدیل بھی ہو جائیں یا پھر پاکستان میں نئے انتخابات ہو جائیں. تو مڈ آف نومبر یا اینڈ آف نومبر یہ بڑا ڈیسائسو ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور دنیا بھر کے لیے بھی. یہ تھا آج کا ولاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر.